اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینڈ آف نالج چینل کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم عظیم مسلمان ہیرو ارطغرل غازی کے بارے میں بیان کریں گے۔ تو ناظرین کرام، پاکستان میں ترک کے مشہور ڈرامہ ارطغرل غازی کو پہلے رمضان المبارک سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ صرف اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پی ٹی وی پر شہروں اور گاؤں کے لاکھوں صارفین نے دیکھنا، جبکہ حیران کن بات یہ بھی ہے کہ ڈرامے کو پی ٹی وی کے یوٹیوب چینل پر اب تک 50 لاکھ سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ناظرین کرام، ارطغرل غازی کو نشر کرنے سے جہاں لاکھوں ڈرامہ شائقین کا انتظار ختم ہوا، وہیں پی ٹی وی کی مقبولیت کا بھی اضافہ ہوا ہے اور یوٹیوب چینل کو ایک ہی دن میں 50,000 سے زائد نئے صارفین نے سبسکرائب کیا ہے۔ ارطغرل غازی اردو زبان میں ڈبنگ سے قبل یہ ڈرامہ پاکستان میں اس حد تک مقبول تھا کہ اس کے مداحوں میں وزیر اعظم عمران خان کو بھی گنا جاتا ہے، جو اس میں دکھائی گئی اسلامی تہذیب کی تعریف کر چکے ہیں۔ ناظرین کرام، عثمانی روایت کے مطابق ارطغرل سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں حقائق پر مبنی معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ جو بات طے ہے وہ یہ ہے کہ عثمان کا تعلق آج کی ترکی میں اناطولیہ کے علاقے میں آباد ترخانہ بدوش قبیلے سے تھا، اور اس کی حکومت اناطولیہ کے درجنوں چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں سے ایک تھی جن کی طاقت میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 14ویں صدی کے اول میں رکھی گئی اور 20ویں صدی میں ختم ہوئی۔ اس دوران ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 37 سلطان اس کی مسند پر بیٹھے۔ ایک مورخ کے مطابق کسی خاندان کا مسلسل اتنی دیر حکومت کرنا کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ ناظرین کرام، برطانوی خبرساں ادارے BBC کے مطابق مورخ یعنی مصنف کیرولائن اپنی کتاب عثمان کا خواب سلطنت عثمانیہ کی کہانی میں لکھتی ہیں کہ عثمانیوں کی کامیابی کی وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن ان کی اناطولیہ میں اپنے ہمسایوں کے ساتھ 2 صدیوں پر پھیلی ہوئی لڑائی انتہائی سخت تھی۔ مورخ سٹین فورڈ جیشا اپنی کتاب سلطنت عثمانیہ کی تاریخ اور جدید ترکی میں روایت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، عثمانیوں کا جد امجد سلمان شاہ تھا، جو کائی قبیلے کے سردار تھے اور 12ویں صدی کے آخر میں شمالی ایران کے ایک علاقے میں آباد رہے۔ ناظرین کرام، ایک روایت کے مطابق منگول حملوں کے پیش نظر دیگر بہت سے ترک قبائل کی طرح یہ قبیلہ بھی غلامی اور تباہی سے بچنے کے لیے نئے علاقوں کی طرف روانہ ہوا۔ سلمان شاہ شام میں داخل ہوتے ہوئے دریائے فرات میں ڈوب گئے اور اس کے بعد ان کے 2 بیٹے واپس چلے گئے، جبکہ ارطغرل نے مغرب کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور اناطولیہ کے علاقے میں داخل ہو گئے، جہاں سلجوق حکمرانوں نے ان کی مدد کے بدلے انہیں اناطولیہ کے مغربی علاقے میں زمین دے دی۔ جیشا کی کتاب میں درج اس روایت کے مطابق ارطغرل 1280 میں چل بسے اور قبیلے کی قیادت ان کے بیٹے عثمان کو مل گئی۔ مورخ فنکل لکھتی ہیں کہ عثمانی روایت کے مطابق ارطغرل نامی ایک قبائلی سردار شمالی مغربی اناطولیہ میں آ کر سلجوق اور بازنطینی سلطنت کے بیچ کے علاقے میں آباد ہوا، اور اس روایت کے مطابق سلجوق سلطان نے ارطغرل کو سوغت میں کچھ علاقہ عطا کیا تھا۔ لیکن ارطغرل کا عثمان سے کیا تعلق تھا؟ کہا جاتا ہے کہ عثمان کے دور سے ملنے والا واحد سکہ اگر اصلی ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ارطغرل یقیناً تاریخی شخص تھے۔ اس سکے پر جاری کردہ برائے عثمان ولد ارطغرل درج ہے۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ عثمان کا اپنے نام پر سکہ جاری کرنا ثابت کرتا ہے کہ وہ اس وقت صرف ایک قبائلی سردار نہیں تھے، بلکہ اناطولیہ میں اپنے آپ کو منگول سلطنت کے سائے سے باہر ایک خود مختار امیر سمجھنا شروع ہو چکے تھے۔ عثمانیہ کا پہلی بار ذکر 1300 کے قریب ملتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک بازنطینی مورخ نے لکھا ہے کہ 1301 میں بازنطینی فوج کا سامنا عثمان نامی ایک شخص کی فوج سے ہوا۔ جنگ بافیوز کہلانے والی یہ لڑائی قسطنطنیہ استنبول کے قریب لڑی گئی تھی، جس کا ذکر ہم پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ اس میں بازنطینی فوج کو بری طرح شکست ہوئی، لیکن عثمانیوں کا بازنطینی سلطنت کی برابری کرنے میں ابھی بہت وقت تھا، اور جب ایسا ہوا اس کے ساتھ ہی ایک خاندان کا اچانک گمنامی سے نکل کر اتنا آگے آنے سے کئی کہانیوں نے بھی جنم لیا۔ مورخ کہتے ہیں کہ عثمانی اس لحاظ سے خوش قسمت تھے کہ ان کا علاقہ قسطنطنیہ کے قریب تھا، جس سے کبھی بھی کامیابی کی صورت میں بڑا انعام یقینی تھا۔ مورخ پی پیرس نے کتاب دی امپیریل اٹومن امپائر میں لکھا ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے آغاز کے بارے میں سب سے زیادہ سنی جانے والی روایت کے مطابق عثمان نے اپنی ابتدائی کامیابیوں کے بعد ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں انہوں نے دیکھا کہ درویش صوفی بزرگ شیخ ادیب علی کے سینے میں سے چاند نمودار ہوتا ہے اور اس کے اپنے سینے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے پیٹ سے ایک بہت بڑا درخت نکلتا ہے۔ اس کا سایہ پوری دنیا میں چھا جاتا ہے۔ اس درخت کی شاخوں کے نیچے چشمے بہتے ہیں جس سے لوگ پانی پیتے ہیں اور کھیت خراب ہوتے ہیں۔ عثمان نے شیخ ادیب علی سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ خدا نے عثمان اور اس کی اولاد کو دنیا کی حکمرانی کے لیے چن لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کے سینے سے نکل کر عثمان کے سینے میں داخل ہونے والا چاند اس کی بیٹی ہے، اور جو اس کے خواب کے بعد عثمان کی اہلیہ بنیں گی۔ ناظرین کرام،
अर्तगल का अनातोलिया 13वीं सदी का अनातोलिया था। नाज़रीन कराम, अर्तगल का अनातोलिया 13वीं सदी का अनातोलिया था। मोरख फंकल लिखती हैं, जिस अनातोलिया में तुर्क कबाइल पहुँचे थे वहाँ बहुत अरसे से कई नस्लों और मज़ाहब के लोग आबाद थे, जिनमें यहूदी, अर्मेनियाई, कुर्द, यूनानी और अरब शामिल थे। इस इलाके के मगरब में माजी के मुकाबले में बहुत कमज़ोर बाज़नतीनी सल्तनत थी, जिसका इख्तियार अच्छे दिनों में अनातोलिया से होता हुआ शाम तक था, और मशरक़ में सल्जूक, जो अपने आप को रूमी सल्जूक कहते थे। मोरख जेशा अपनी किताब में लिखते हैं कि तुर्क जब अनातोलिया आए तो सूफ़ी बुज़ुर्ग भी इनके साथ ही आ गए थे, जिस पर ताकतवर सल्जूक हुक्मरानों को कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि वो इन सूफियों के लोगों में मकबूलियत की वजह से अपने इलाके से निकल जाने पर खुश थे। ये शाह मजीद लिखते हैं कि इस अमल में कुछ मसीह हलाक और अपने इलाका छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए, लेकिन ज़्यादातर अपनी जगह पर रहे और कुछ ने इस्लाम भी कबूल कर लिया। कुछ तुर्क सूफी सिलसिले मसीह मजहबी मकामात पर भी दाखिल हुए, जहाँ मसीह और मुसलमान दोनों एक ही जगह पर इबादत करते नजर आते थे। सोगत के इलाके, जिसके बारे में कहा जाता है कि अर्तगल को सल्जूक सुल्तान से मिला था, में अर्तगल के नाम से एक छोटी सी मस्जिद और एक मज़ार है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अर्तगल के बेटे ने इनके लिए बनाई और फिर जिसमें उस्मान के बेटे अरहान ने इजाफा किया। मोरख फंकल लिखती हैं कि मस्जिद और मज़ार पर इतनी बार काम हुआ है कि इसकी पहली तमीर से कोई निशानी नहीं मिलती, इसलिए किसी इमारत के बारे में पूरे एतबार से नहीं कहा जा सकता कि वो उस्मान के दौर की है। अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूट के माहिर नशरियात जोशकानी कहते हैं कि सल्तनत उस्मानिया में सुल्तान सुलेमान 1520 से 1966 और अब्दुल हमीद दोम 1876 से 1909 की शोहरत अर्तगल से भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अर्तगल पर टीवी सीरीज़ बनाना बगैर वजह नहीं है। नाज़रीन कराम, तुर्क टीवी चैनल TRT की दुनिया भर में इंतहाई कामयाब सीरीज़ अर्तगल इनकी काई कबीले के अनातोलिया में मुख्तलिफ दुश्मनों से लड़ते हुए पेश रफ्त पर मबनी है। नतीजतन जब तारीख़ी किरदार अर्तगल के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, TRT का किरदार तुर्की में और तुर्की से बाहर मकबूल है और लोग इससे प्यार करते हैं। 2018 में लिखे गए इस मजमून में कारनी कहते हैं कि इस सीरीज़ के कई पहलू तुर्की में होने वाले आइनी रेफरेंडम के इश्तहार में वाज़ह थे, जिससे कोई शक नहीं रहता तारीख़ और पॉपुलर कल्चर को सियासी फ़ायदे के लिए इकट्ठा कर दिया गया है। वल्लाहु आलम। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो अख्ताम को पहुंची। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स की सूरत में अपनी कीमती राय का इजहार करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।